بھٹو کا جو قتل تھا وہ امریکی سازش تھا۔ جب ان کو پھانسی دی گئی اس کے بعد ان کی لاش کو برہنہ کیوں کیا گیا، تصاویر کیوں اتاری گئی۔ حافظ کی آمد ہوئی ہے، ایک حافظ کی آمد جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بہت خوش ہے۔ گورنر راج کی گونج سنائی دے رہی ہے کے پی میں، لیکن کور کمانڈر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، جو خبریں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فاروق وڑائچ ہے اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بہت ہی عام خبریں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بھٹو کا جو قتل تھا وہ امریکی سازش تھا، اور اس وقت کیا ہوا، تہلکہ خیز انکشافات ہیں کہ جب ان کو پھانسی دی گئی اس کے بعد ان کی لاش کو برہنہ کیوں کیا گیا، تصاویر کیوں اتاری گئی، یہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو حافظ کی آمد ہوئی ہے، ایک حافظ کی آمد جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بہت خوش ہے۔ یہ حافظ کون ہے اور پی ٹی آئی کی خوشی کی وجہ کیوں ہے؟ اور تیسری اور اہم خبر یہ کہ گورنر راج کی گونج سنائی دے رہی ہے کے پی میں، لیکن کور کمانڈر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، جو خبریں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اس سب کے اوپر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو عدالتی قتل ہے، جس کے اوپر آج کیسز بھی چل رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہیں اور کہا بھی جا رہا ہے کہ اس وقت غلط ہوا تھا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اعجاز سید ہمارے بڑے اچھے اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ٹاک شو کو جو کرتے ہیں وہ یوٹیوب پہ، اس کے لیے انٹرویو کیا انہوں نے جو سابق اسسٹنٹ جیل سپرڈنٹ تھے مجید قریشی اس وقت بھٹو صاحب والے دور میں، ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں اس حوالے سے کہ بھٹو کے قتل کے پیچھے کون تھا۔ اپنے بھٹو صاحب کے آخری ایام کے حوالے سے اپنی یادداشت شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو بحیثیت قیدی سزائے موت پنڈی جیل لانے سے کچھ مہینہ پہلے مجھے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی کا انتظام کریں، ایک اہم شخصیت کو لایا جا رہا ہے۔ وہ اہم شخصیت کون تھی؟ وہ اہم شخصیت مسعود محمود تھی، جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سلطانی گواہ تھے۔ بھٹو صاحب کو پنڈی جیل لایا گیا تو مسعود محمود نے اپنا بیان بطور سلطانی گواہ دے دیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کو مری کے گیسٹ ہاؤس سے پنڈی جیل لایا گیا، جہاں سے ان کو لاہور جیل شفٹ کیا گیا۔ بعد ازاں 16 مئی 1978 میں دوبارہ پنڈی جیل منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ یار جو آپ کو سزا ہونے جا رہی ہے، تو بھٹو صاحب نے کہا جی میں نے تو قتل نہیں کیا، اور قتل کا کیس جو ہے وہ جھوٹ ہے، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ بعد اس سے آگے بڑھی، انہوں نے کہا مجید قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور روس کی سازش تھی، وہ مسلم ورلڈ کا 3rd بلاک بنانا چاہتے تھے اور امریکہ اور روس اس کے خلاف تھے۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کی جگہ پر کیمرہ موجود تھا، بھٹو صاحب کی لاش کے کپڑے اتارے گئے، اس وقت بھی تصویریں اتاری گئیں۔ یہ جو باتیں بھٹو صاحب کے بارے میں بہت پھیلائی گئی نا، اور اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں، ان کے ہرکارے، ان کے چمچے یہ باتیں پھیلاتے ہیں ہر دور میں، میڈیا میں اور آجو باجو میں ہر جگہ پہ یہ میسر رہتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے وہ لائن لینی ہے اور اس لائن کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس وقت بھی طرح طرح کی باتیں کی گئیں کہ جی جب جو لاش ہے اس کے بعد جب تصویریں اتاری گئیں، جب جسم دیکھا گیا یا غسل کے وقت جسم دیکھا گیا تو پتہ چلا جی کہ وہ کو پتہ نہیں کیا مسائل تھے، اور میں کچھ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، بڑی عجیب اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ تو وہ بتایا یہ بھی گیا کہ بھٹو صاحب کی تصویر اس وقت بھی کیمرے لگائے گئے کہ یار بھٹو صاحب کو جب پھانسی دیں تو کیمرہ لگایا گیا تاکہ رپورٹ دی جائے کہ جی بالکل زندہ نہیں بچے۔ پھر آگے چلتے ہیں، انہوں نے کہا جی ان کے دوست جو تھے وکلا آتے تھے، دوست محمد اوان غلام نبی میمن یا بختیار آتے تھے، بیگم نصرت بھٹو بھی 15 دن میں، اور بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آتی تھیں، اور ان کی پہلی بیگم امیر بیگم بھی ایک مرتبہ آئی تھی، حفیظ پیرزادہ بھی آئے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 4 آدمیوں نے 2 آدمیوں نے بھٹو صاحب کو ٹانگوں سے، 2 آدمیوں نے بازوؤں سے پکڑ کے اسٹریچر پر رکھا، اور بھٹو صاحب نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ خاموش رہے۔ راستے میں صرف ایک فقرہ کہا کہ اپون نصرت شی ول بی لیفٹ الون۔ ہم نے ان کو پھانسی گھاٹ پر جب لے کے آئے، وہاں سارے افسر کھڑے تھے، میں نے بھٹو کے کان میں کہا سر یو آر اے ہسٹورین اینڈ ناؤ یور ہسٹری ہیز بین کمپلیٹڈ، ناؤ یو آر بینگ واچ بائی سم ون۔ اٹھیں اور چوم کر اس رسے کو گلے میں ڈال لیں۔ بھٹو صاحب اٹھ بیٹھے اور ہاتھ میرے آگے کر دیے، میں نے ان کی ہتھکڑی کھولی اور اس کے پیچھے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے باندھ دیے اور انہیں پھٹے پر لے گیا۔ جلاد تارا مسیح نے فوراً ان کے منہ پر نقاب ڈال دیا۔ بھٹو صاحب نے میری طرف منہ کر کے کہا مسٹر قریشی نقاب ہٹا دو۔
یہ ان کے آخری الفاظ تھے، اس کے بعد لیور کھینچ دیا گیا۔ اچھا، اسی انٹرویو میں راز صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ وہ کون سے ایسے سیاسی رہنما ہیں جن کا جیل عملے کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا یا وہ جیل میں شاہانہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، تو مجید چشتی نے جواب دیا، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب عام لوگوں سے ہٹ کر سلوک چاہتے ہیں۔ خبر اور انکشافات کے بعد یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت بھی کیا حالات تھے۔ اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر تھا جو یہ چاہتا تھا کہ وہ شخص جس کی جڑیں عوام میں ہیں اس کو مار دیا جائے، اس کی واپسی نہ ہو، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہوئے، ملک کے حالات میں خرابی ہوئی۔ تو اس طرح سے شاید عوام میں موجود لیڈر نہیں مرا کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حافظ کی آمد ہوئی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ خوش ہو گئی ہے، اور عام طور پہ اس طرح سے پی ٹی آئی خوش نہیں ہوتی کسی حافظ کی آمد پہ۔ لیکن یہ حافظ کون ہے؟ یہ حافظ ہیں حافظ نعیم الرحمن، کراچی کے امیر تھے امیر جماعت اسلامی۔ ابھی جو مدت ختم کی ہے سراج الحق صاحب کی، تو 5 سال کے لیے انہیں جماعت اسلامی کا امیر منتخب کر لیا گیا ہے۔ میری ان سے ملاقاتیں ہیں کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ جو مجھے سب سے اچھا لگا وہ یہ لگا کہ جماعت اسلامی والوں نے سراج الحق صاحب کی جس طرح غربت کے اوپر بہت زیادہ اس کو پبلسائز کر دیا تھا، حافظ نعیم صاحب کا یہ نہیں ہوا یا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح سے نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی ویسے ہی مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، اور واحد جماعت ہے جو اپنے اندر الیکشن بھی کرواتی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن بھی بطور ایک پارٹی کرواتی ہے، ورنہ تو یہاں پر سارے جو ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن 1972 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو والدین ہیں ان کا آبائی تعلق علی گڑھ سے ہے۔ وہ نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب کی بیگم جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی فعال رکن ہیں، اور وہ ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ انہوں نے پہلے حفظ کیا، اس کے بعد پھر کراچی منتقل ہو گئے، حیدرآباد سے کراچی آئے، اور انہوں نے NED یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ بھی کی ہے۔ جمعیت میں اسلامی جمعیت طلبہ میں یہ ناظم اعلیٰ تک پہنچے، اور جماعت اسلامی سے وابستگی جو ہے جمعیت سے بعد انہوں نے جماعت اسلامی میں وابستگی اختیار کی۔ 2001 میں نائب ناظم بنے یونین کونسل کے، 2013 میں کراچی کے امیر بنے، اور ابھی تک جب تک یہ امیر جماعت اسلامی نہیں بن گئے تھے تو یہ کراچی کے امیر تھے۔ حق دو تحریک ہو، کراچی کے مسائل ہوں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ آپ کو ایک توانا آواز حافظ نعیم الرحمن کی ملتی۔ تو میرا جو ان کے بارے میں تاثر ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بلکہ آخری سال تو اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ لاہور تشریف لائے تو ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، تو میری سالگرہ تھی، تو اس وقت انہوں نے آئے، بڑی گپ شپ لگی، تھوڑی سی گرمی سردی بھی ہوئی۔ وہ ایسے کہ ایک صحافی وہاں پہ اینکر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم جی آپ کے ٹائم کے لیے فون کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی کسی نائب امیر کو بھیج دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو حافظ صاحب نے کہا یہ ساری جو باتیں ہیں نا آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں سخت لہجے میں۔ تو الطاف حسین وہاں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے آپ کو فون گھماتا تھا، آپ 8 گھنٹے کوریج کیا کرتے، تو لمبی چوڑی ایک تقریر کر دی انہوں نے۔ تو حافظ نعیم الرحمن صاحب جب جمعیت میں تھے تو میرے کچھ لوگوں سے اس وقت لوگوں سے میں نے پوچھا کہ حافظ نعیم الرحمن کیسے آدمی ہیں، کیسے انسان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہے تو بڑی لیڈر قسم کے آدمی ہیں لیکن مزاجن ذرا سخت ہیں۔ یار لوگوں نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ شاید ابھی ان کی فیصلہ لینے کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کا اندازہ ہوگا۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو عوام کی وہ سیاست تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ میئر بنتے اس لیے رہ گئے کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی ایک معاملات ہو گئے۔ عمران خان صاحب سے وہ ملے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو میئر کراچی کا ووٹ دیں، پاکستان تحریک انصاف ان پہ اتفاق کرتی تھی۔ اب جب ان کے امیر بننے کے بعد تو یہ آثار زیادہ دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی طرف بڑھیں گے۔ اس وقت وہ کراچی میں ایک بڑا زبردست رول ادا کر رہے تھے۔ اب امتحان یہ ہوگا کہ کراچی میں سندھ میں جو ان کی جدوجہد تھی کیا اس کو کوئی وہ کمزور تو نہیں ہو جائے گی، سست تو نہیں ہو جائے گی، اور خاص طور پہ جو جماعت اسلامی کا ایک سسٹم ہے جس میں بزرگ لوگ زیادہ ہیں، اس میں سے پرفارم کرنا سسٹم روایتی ہے جو نئے آدمی کو شاید اس طرح سے چلنے نہیں دیتا یا اس کو بھی اپنی پیس پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمن کیسے ثابت ہوں گے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ بعض دفعہ اب سراج الحق جو تھے
وہ اگر آپ الیکشن میں ان کی کارکردگی دیکھیں جماعت کی بطور جماعت، تو وہ کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ سراج الحق صاحب جب تک کے پی میں تھے وہ اچھی سیاست کر رہے تھے اور کے پی ان کے فنگر ٹپس پہ تھا. بعد میں بھی ہوگا، لیکن شاید بطور امیر آپ کو پورے پاکستان کو دیکھنا ہوتا ہے تو آپ شاید وہ کر نہیں پاتے. تو یہ ہیں حافظ نعیم الرحمان جن کی آمد پہ پی ٹی آئی خوش ہے، پی ٹی آئی کے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، سٹیٹس لگا رہے ہیں، اور یہ واحد حافظ ہے جس کی آمد پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صفوں میں ہمیں خوشی ہی خوشی نظر آ رہی ہے. ہم تو ان سے بھی امید کرتے ہیں، اچھے کی امید ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ جماعت اسلامی جو ان الیکشنز میں ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ حاصل نہیں کر سکی. سندھ میں انہوں نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ حاصل. حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں نے ایم کیو ایم کے ایک بندے سے پوچھا تو اس کے کوئی ان کے بارے میں تاثرات اچھے نہیں تھے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ الیکشن میں کارکردگی حافظ نعیم صاحب اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پائے. انہوں نے کہا نہیں، حافظ صاحب اپنی سیٹ جیتے تھے. حافظ صاحب کو ہمارے جس فرد کو جتوایا گیا وہ فرد تو صبح ہی ہار گیا تھا. حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ سیٹ جیت گئے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو وہ سیٹ دی جائے. تند و تیز بیانات دیتے ہیں، ذرا جذبات جو ہیں ان کے ہائی رہتے ہیں. تو لیکن اب یہ دونوں طرح سے ہے، آپ کو عوامی سیاست بھی کرنی ہے، جماعت اسلامی کو بھی آگے لے کے جانا ہے، اور جماعت اسلامی کو دوبارہ عوام کی جماعت بنانا ہے جو خواص کی جماعت بنتی جا رہی تھی. کے پی میں کور کمانڈر ہاؤس کے چرچے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس سے مدد آ گئی، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ امیر مقام صاحب نے یہ کہہ کر پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے. انہوں نے جیو پر یہ کیپٹل ٹاک میں یہ بات کی. انہوں نے کہا جی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگر سلسلہ چلتا رہا تو ملک کیسے چلے گا، پھر معاملہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ کے پی میں دیکھیں الیکشن بھی نہیں ہو سکے، اور یہ باتیں کر کے انہوں نے کہا جی پورے پاکستان کا بڑا نقصان ہوا ہے اور عین ممکن ہے کہ پھر گورنر راج لگ جائے. یہ بڑی پرانی خواہش ہے، اس سے پہلے بھی گورنر راج کی باتیں ہوتی رہی ہیں. خاص طور پہ کے پی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت جو ایک پیج پر نہیں ہے. اسی طرح بات ہوئی کہ جی کے پی جو کابینہ اس کا اجلاس کور کمانڈر پشاور ہاؤس میں ہوا ہے. صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور پوری کابینہ کو افطار پارٹی کے لیے وہاں مدعو کیا گیا تھا. گزشتہ 3 روز سے اس حوالے سے متضاد اطلاعات گردش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی واضح تردید نہیں آئی. اچھا پہلے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ فیض صاحب وہاں پہ تھے، پہلے کی بات ہے، تو جب پورے پاکستان میں پکڑ دکڑ ہو رہی تھی تو تب پشاور ایئرپورٹ سے نکال دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ اس وقت وہاں پہ چونکہ فیض صاحب بھی تھے، حکومت بھی پی ٹی آئی کی تھی، تو جب کسی کو محفوظ مقام نہیں ملتا تھا پھر وہ وہاں چلے جاتے تھے. وہاں سے ایئرپورٹ سے باہر نکلنا جانا آسان تھا. اور آخری مرتبہ جو اس طرح سے معاملات ابھی بھی ہوئے، حماد اظہر بھی وہاں سے نکلے، جتنے بھی لوگ روپوش ہیں وہ شنید یہی ہے کہ وہ اس وقت کے پی میں موجود ہیں. اور چونکہ اب تو کے پی میں گورنمنٹ میں ان کی تو، لیکن یہ اطلاعات درست ہیں کہ نہیں، اس پہ پی ٹی آئی کا کوئی واضح موقف نہیں آیا. البتہ اے این پی کے مرکزی ترجمان سینیٹر زاہد خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت سے کہ وہ باضابطہ وضاحت جاری کریں کہ کیا کیبنٹ کا اجلاس کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا یا نہیں ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ ایسا اجلاس جو ہے ممانعت ہے، ویسے تو نہیں ایسا ہونا چاہیے. اگر یہ ہوا ہے نہیں ہوا تو یہ خاموشی توڑنی چاہیے، اس کے اوپر بالکل موقف آنا چاہیے تاکہ یہ جو اتنی فائیں ہیں یہ دم توڑ جائیں. تو انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فاروق فرائض کو ذات دیجیے. اللہ نے